بسم اللہ اول وآخر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی جل شانہ نے ہم سب پر بے شمار احسانات فرمائے، اور اس رب کے ہم پر تمام احسانوں میں، تمام انعامات میں سب سے بڑا احسان تو اس کا یہ ہے کہ اس رب نے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا۔ باقی وہ تمام احسان جن کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں، وہ سب اپنی اپنی جگہ محترم ہیں، مگر وہ احسان بھی جو ہم پر ہوئے وہ بھی اسی وجہ سے ہوئے کہ ہمیں اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ حق تعالی جل شانہ نے اس کائنات کو، ہم جانتے ہیں کہ اس نے 6 روز میں پیدا فرمایا، اور 6 روز میں پیدا فرمانے کے بعد حق تعالی جل شانہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، ہم نے جو کچھ بھی بنایا اس کے اندر اور باہر، اس کائنات کے اندر اور باہر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ہم نے 6 روز میں بنایا۔ اور پھر حق تعالی جل شانہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ ہم نے بنایا یہ آپ کے لیے بنایا، آپ کے صدقے میں، آپ کے احترام میں، اور آپ کے لیے تحفہ ہم نے پیدا فرمایا۔ اور پھر وہی بات آئی کہ ہم پر یہ کائنات جو قائم ہوئی، اگر محسوس کیا جائے تو یہ بھی اللہ کا ہم پر احسان ہی ہے کہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا، اور پیدا اس نے ہمیں یوں فرمایا کہ وہ اپنی پہچان کے لیے اس نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا۔ اب دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، سارے ہی بندے اللہ کے ہیں، مگر جنہیں اس نے اپنا بندہ کہا ہے وہ لوگ ہیں جنہیں اس رب نے اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، یعنی کہ وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہوئے ایمان والے ہوں، یعنی تو کافر، ہندو، سکھ، عیسائی سارے ہی اللہ کے بندے مخلوق ہی کی ہیں، مگر ہم پر، ان پر جو کلمہ پڑھتے ہیں ان پر ذرا انعام کچھ اور ہے۔ حق تعالی جل شانہ کا یہ احسان، جس طرح حق تعالی جل شانہ نے خود ہی بیان فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان فرمائے، لیکن ایک خاص احسان ہم نے تم پر یہ فرمایا کہ اے لوگوں، ہم نے تم پر اپنے رسول کو مابعوث فرمایا۔ اس کا مطلب وہی ہے جو کہ میں نے بیان کیا۔ اور حق تعالی جل شانہ کا کرم یہ بھی ہے کہ آج ہم سب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر مومن کے لیے اور کوئی محترم بات نہیں ہے، کیونکہ حق تعالی جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقبول کے مومن کے لیے ایمان سے حسین چیز کوئی نہیں ہے۔ یہی تو ایمان ہے کہ ہم نے نہ اللہ کو دیکھا ہے اور نہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا ہے، مگر اللہ ہی کا ہم پر یہ کرم ہے کہ اس رب نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا فرمایا جو اللہ اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس گھرانے میں، اس امت کو پیدا فرمایا۔ یہ جو ایمان ہم لے کر پیدا ہوئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم جب پیدا نہیں ہوئے تو اس وقت ہی اللہ نے یہ ایمان ہمارے اندر عطا کیا تھا۔ اس وقت ہی اللہ نے ایمان، جب ہم تھے ہی نہیں دنیا میں، جب ہماری تکلیف ہو رہی تھی، تو یہ تو ساری پلاننگ یہ آج کی تھوڑی ہے، یہ تو اس وقت ہی ہے کہ جب اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا۔ سوچئے کہ یہ احسان کہ یہ وہ بندے ہیں جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ پیدا فرما رہا ہے، یہ پلاننگ تو اللہ نے اسی دن کر رکھی تھی، اسی دن سب کچھ تحریر کر دیا تھا جب اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا۔ سوچے، خود محسوس کرے کہ اللہ کو کوئی کام کرنے میں دیر تھوڑی لگتی ہے، تو رب ہے، مگر یہ جو ہمارے اوپر اللہ کے احسان بہت ہیں، اور سب سے بڑا احسان اللہ کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو یہ سارا جہان ہے، آسمان بھی ہے، سورج چاند کرنے سب کچھ ہے، جو کچھ بھی اس کائنات میں اور آپ دیکھتے ہیں، اور وہ سب کچھ جو ہے اور آپ نہیں دیکھتے،
جو محسوس کرتے ہیں وہ بھی، اور جو محسوس کرنے سے باہر ہے وہ سب کچھ پیدا ہی سب کے مبارکہ میں ہے. تو جیسا اللہ نے خود فرما دیا میں نے جو کچھ بھی بنایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے پیدا فرمایا، آپ کے صدقے میں بنایا. اور یہ اس حد تک اس کائنات کو حق تعالیٰ جل شانہ نے تعمیر فرمایا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ نہ جانے کس کس قسم کی دنیایں اس دنیا کے اندر موجود ہیں. پتہ نہیں کیا کچھ اللہ نے اس کائنات میں بنایا ہے. اور سب کچھ بنانے کے بعد اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بنایا، یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، لیکن یہ جو ایک مچھر کے پر کے برابر ہے. سوچیے آپ کا رب آپ کو کیا کچھ عطا کرنا چاہتا ہے. اب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے. جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک دور رہے گا، اور قیامت قائم ہونے کے بعد کیا معاملے ہوں گے وہ تو اللہ کے سوا کسی کے علم میں موجود نہیں ہے. حق تعالیٰ جل شانہ کے ہم وہ بندے، وہ تمام لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، وہ تمام لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ تمام لوگ جو مومن ہیں، جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. اب ایمان رکھنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ سب کا ایک جیسا نہیں. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور ایمان کا درجہ یہ بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آپ کے رسول اور اس کے محبوب بندے ہیں. جس کے دل میں یہ ایمان ہے، آج یہ مہینہ، یہ جو محترم مہینہ ہے ربیع الاول کا، یہ بڑا انعام کا مہینہ حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے. یہ مہینہ محترم تھا، بہت محترم تھا، لیکن اللہ نے اس کو ایسے اور محترم فرما دیا کہ اس مہینے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے اس مہینے کو اللہ نے قبول اور مقبول فرمایا. کائنات کے جتنے بھی ذرے ہیں، کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، یقین کر لیجئے کہ وہ سب کی سب چیزیں اللہ کی ذات کو راضی کرنے پر ہے. سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. سب کا یہ کہنا ہے، سب کے دل کی، سب کی روح کی ایک ہی آواز ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے. اور حق تعالیٰ جل شانہ کی بات یہ ہے کہ وہ خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ کائنات کو اللہ سے پیار ہے اور اللہ کو پیار ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اسی لیے کہا کہ یہ مہینہ محترم تھا اور بہت تھا، اس حد تک تھا کہ اس کی حرمت اور اس کی عظمت کو میں اور آپ تو ہم جو حقیقت ہے اس کی حرمت ہم پہچان بھی نہیں سکتے بندے ہونے کی حیثیت سے. لیکن اللہ نے اس مہینے کو اور محترم بنا دیا. کائنات میں حق تعالیٰ جل شانہ نے 12 مہینے پیدا فرمائے ہیں. سارے مہینے محترم ہیں. سب ایک وہ مہینہ ہے کہ جس میں امتیوں کی بخشش کی جاتی ہے. ایک وہ مہینہ ہے جس میں امت کے لیے اللہ فیصلے فرماتا ہے. اس مہینے کو اللہ نے، ہم جانتے ہیں کہ اس مہینے کی حرمت یہ ہے کہ ہم جس نے ساری زندگی توبہ نہ کی ہو تو اس رات توبہ کر لے تو اللہ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے. ایسی ایسی رات کی اس کی حرمت یہ ہے کہ کوئی ایک توبہ کرے اور اس کی توبہ سے اللہ خوش ہو جائے تو قبرستانوں میں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. تو یہ وہ مہینہ ہے، ربیع الاول کی بات نہیں کر رہا، شب برات کی، جب چھٹکارے کی رات ہے، جب اس رات کو اس حد تک حرمت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ اس کے بندے، وہ بندے جو ہم اور آپ، ہم سب اسی کے بندے ہیں، اس کے بندے اس رات توبہ کریں تو وہ ایسا خوش ہوتا ہے اپنے بندوں کی توبہ سے کہ ایک کے بدلے قبرستانوں سے عذاب کو اٹھاتا ہے. ایک کی توبہ سے خوش ہوا تو اپنے اور بندوں پر بھی انعام فرماتا ہے، ہر کسی پر رحم. تو وہ مہینہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے رکھا وہ اس حد تک حسین ہے. تو جس مہینے میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا، جس مہینے مبارکہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف فرما ہوا، اس مہینے کی حرمت خدا کے سامنے کیا ہوگی. حالانکہ 12 مہینے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کوئی مہینہ کم نہیں، سب محترم ہے. مگر میرے دل کے مطابق، میرے نزدیک، میرے خیال کے مطابق 2 مہینے سب سے زیادہ محترم ہے. ایک مہینہ اللہ کا رجب کا مہینہ،
اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ اگر کسی نے اس مہینے میں کسی بھی دن ایک کھجور اگر اللہ کے نام پہ خیرات کی ہے تو بات ایسی ہے جیسے احد کے پہاڑ کے برابر اس نے کھجور اللہ کے نام پر خیرات کیا ہو۔ یہ اللہ کے بادشاہت کے مہینے کا ہے، اور سیدھی بات ہے حق تعالی جل شانہ نے مہینے بنائے، کائنات تخلیق کی، عبادت تخلیق کی، اپنی بارگاہ میں آنے کے طور طریقے، راستے اور سینکڑوں قسم کے انداز محترم پیدا فرمائے، سب اپنی اپنی جگہ اس نے محترم بنایا، مگر سب سے پہلے اس نے اگر کسی کو پیدا فرمایا تو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ کے بعد جس طرح اللہ کی ذات کے بعد، اس کی شان کے بعد سب سے زیادہ محترم اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طرح میرے خیال کے مطابق، باقی اللہ ہی کو پتہ، لیکن میرے خیال کے مطابق رجب کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ محترم مہینہ اگر کوئی ہے تو وہ وہی یہی مہینہ ہے کہ جس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف فرما ہوئے۔ آج یہ وہ مہینہ ہے، یہ تو اللہ کی ذات کا اس امت پر احسان ہے، یہ احسان اس رب کا ہم سب پر ہے، جتنے یہاں بیٹھے ہیں، یہاں بھی جو سن رہے ہیں، وہ بھی جو نہیں سن رہے ہیں، وہ بھی جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان سب پر یہ اللہ کا احسان ہے، یعنی کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو رب کا یہ احسان ہے کہ اس نے اس امت پر درود کو عیاں کر دیا، اس عمل کو عیاں کر دیا کہ جو وہ خود کرتا ہو، اپنی ذات سے اپنا راز اس نے اپنے بندوں پر عیاں فرما دیا، مہربانی کا عالم ہے اس کی ذات کا۔ وہی بات آ گئی کہ اللہ تو خود ہی فرماتا ہے کہ میرے بندے تم کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ہر نعمت کو زوال ہے ایک دن، مگر اس عمل کو جو اللہ خود فرماتا ہو اسے زوال نہیں ہے، چاہے دنیا میں ہو، دین میں ہو، قبر میں ہو، آخرت میں ہو، یا انہوں نے محشر رحمان کی بارگاہ میں اس کے دامن میں ہو، کہیں بھی کیوں نہ ہو، زوال نہیں ہے۔ مگر یہ تو اور اللہ کے احسان کی بات، مگر غور کیجئے کہ جب ہمارے ہاں کوئی عزیز پیدا ہو، ہمارے خاندانوں میں گھروں میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم خوشی مناتے ہیں، اور یہ کوئی منع بھی نہیں ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ اور جب ہم خوشی مناتے ہیں تو ہم اس کو کوئی تحفہ دیتے ہیں، سب کے گھروں میں یہ رواج ہے، چلتا بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا۔ آپ اس مہینے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، عید کے دن، بعض لوگ کہتے ہیں جمعے کے دن نہیں، عید کے دن پیدا ہوئے، اور ہم امتی ہیں، ہم تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات جو انہوں نے دونوں رحیم و ذاتوں نے ہم پر فرمائے ہیں، انہیں اگر ہم مل کر بھی ایک جگہ ہو کر بھی سوچنا شروع کریں، لکھنا شروع کریں، تو حقیقت یہ ہے کہ قیامت تک قلم سوکھ جائیں گے، پھر بھی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو لکھ نہیں پائیں گے۔ اس حد تک احسان ہے، نہ جانے کیا کچھ ہے۔ ہم دنیا کی ہر چیز خود بھی اٹھ کر بیان کرے، خود بھی اللہ کا شکر ادا کرے، تو اللہ کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں، نہ ہم نہ ہی کوئی اور۔ مگر احسان دیکھیے کہ ہمیں تو چاہیے اللہ کے، ہم تو وہ امتی ہیں کہ جنہیں اللہ بھی بے انتہا پسند فرماتا ہے، اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے انتہا ہمیں پسند فرماتے ہیں، بے انتہا۔ کوئی بھی کام تعالیٰ جل شانہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، اور کوئی بھی کام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مبارکہ کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس کائنات میں اللہ نے تو کائنات بنا دی تھی، سب کچھ اس نے تخلیق فرما دیا تھا، اس نے خود کہا میں نے جو کچھ بھی بنایا دکھا کر بنایا، اور جب بن گیا تو ہم نے آپ کو دکھایا۔ اللہ خود فرما رہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہ کائنات بن گئی، سب چہک مہک اس نے سجا دی رب نے۔ ظاہر سی بات ہے نا، سب سے عظیم ذات کوئی تحفہ دے رہی ہو تو پھر وہ تحفہ کیا ہوگا، اس تحفے کی حرمت اور نہ جانے کیا کچھ اس میں کیا ہوگا، تو رب ہی کو پتا، انہی کی نگاہ ہے جو دیکھ سکے اور محسوس کر سکے، ہم تو نہیں۔ اب یہ سب کچھ اس رب نے بنا دیا، اور بنانے کے بعد ایک جملہ اللہ نے بیان فرمایا
میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ بھی ہم نے بنایا یہ آپ کے لیے ہے، آپ کو ہم نے تحفہ دیا، بنایا ہم نے، مالک آپ ہوئے، سارے ہر چیز سب کو پتا ہے ہم کون ہیں، چاہیے پتھر بے جان کیوں نہ ہو اور ہماری نظر میں بے جان ہے، حالانکہ ذکر تو اللہ کی یاد میں وہ بھی اللہ کا کر رہا ہے، پھر بے جان کیسے ہوئے؟ ہر چیز اپنی اپنی جگہ اپنی کہتے ہیں کہ روح رکھتی ہے، دل رکھتی ہے، ان پتھروں کو بھی تو موت ہے اور موت تو اسی چیز کو آئے گی کہ جس کو زندگی حق تعالی جل شانہ نے عطا فرمائی ہو، مگر ہم وہ لوگ ہیں، آپ اور ہم وہ مخلوق ہیں کہ جسے حق تعالی جل شانہ نے اپنے بات محترم کہا ہے۔ اب اس سے بڑی عزت ہمارے لیے کیا ہوگی کہ اللہ ہی خود دے رہا ہو کہ اے بندے ہم نے تجھے اپنی پہچان پیدا فرمایا ہے، تو اپنے رب کی پہچان ہے اور تیرا رب تیری پہچان ہے۔ اب اس احساس کا ہم اللہ کا کیسے شکر ادا کریں؟ اللہ تعالی جل شانہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے وہ تو دیا ہی اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے، دیا اپنے رحم سے ہے، دیا اپنے رحم کرم فضل سے ہے، مگر خود کہتا ہے جو بھی کچھ ہے میرے محبوب کے صدقے میں ہے۔ ہم بھی جب اللہ سے دعا درخواست کرتے ہیں، جب بھی کچھ کرتے ہیں تو ہم جب اپنے رب سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو میری اس دعا کو قبول فرما، وہ یہ بھی پسند فرماتا ہے۔ جب یہ کوئی کہتا ہے اللہ تو یہ کام میرا یہ ہے لہذا اپنے یہ قبول فرما لیجیے اور اپنے محبوب کے صدقے میں تو مجھ کو یہ سب عطا فرما، اس میں اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس جملے میں ایمان ظاہر ہے اپنے بندے کا رب کی جانب، ایمان کا اظہار ظاہر ہے جو ہر کوئی نہیں جانتا، اور ایمان کا اظہار جو ظاہر ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ اللہ میں جانتا ہوں دینے والی ذات تیری ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ جو کچھ بھی مجھے ملے گا وہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھ کو ملے گا۔ تو حق تعالی جل شانہ تو وہ ذات ہے کہ جو خوش ہوتا ہے اپنے بندوں سے، تو ہر بات سے اللہ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے، اللہ بھی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہوتے ہیں جو ان کی خدمت میں بے حساب درود و سلام بھیجتے ہوں۔ ہم اور آپ رب کے احسان کا نقطے کا بھی بدل نہیں دے سکتے، چاہے ہم کس حد تک شکر گزار بن جائیں، چاہے ساری رات سجدے سجود میں گرے رہے یا کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہے، ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کا بدل نہیں دے سکتے، نہ ہی کوئی حق ادا کر سکتا ہے ہم میں سے، نہیں کر سکتے۔ مگر یہ مہینہ کہ جس میں جس مہینے کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ مہینہ اللہ نے بڑا محترم بنایا ہے، بہت ہمیں چاہیے کہ جیسا میں نے پہلے بیان کیا کہ جو ہمارے یہاں کوئی پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کی پیدا ہونے کی خوشی میں اسے تحفے دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، خوشی ظاہر کرتے ہیں۔ حق تعالی جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر امت کی طرف سے کوئی تحفہ ہے تو درود سے حسین کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ سجدے سجود رکوع قیام کریں، نماز عبادت جو کچھ بھی کرتے ہیں، جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں اس میں اللہ جانے اور آپ جانے۔ اب اللہ اس کو قبول کرے نہ کرے کہ قادر مطلق ہے، اس کی مرضی۔ وہ ساری عبادتیں کرنے کے باوجود بھی اپنے بندے سے کہے ہم نے قبول نہ کی تو کوئی اس سے منہ اٹھا کے پوچھنے والا نہیں، اور اس نے کسی نے کچھ بھی نہ کیا ہو اور رب خود ہی بخشنے کے موڈ میں ہو اور خود ہی رحم کرم فضل اور مہربانی فرمانے کے اظہار میں ہو، تو پھر کسی نے کچھ بھی نہ کیا ہو بخشا تو اس نے سینکڑوں کو ایسے بھی ہے پھر۔ مگر درود کا معاملہ ایک ایسا ہے کہ جو ایک امتی کی جانب سے، اس درود کا مطلب ہی یہ ہے، اس درود کا مطلب ہی ہے کہ اللہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے ایسا کہ جو ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر سکیں، لہذا ہم تجھ سے وہی دعا کرتے ہیں کہ جس طرح تیرے ملائکہ تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ تو رحمت برکت حرمت نازل فرما اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلامتی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، یہ ہم اس سے دعا کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی امتی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہو اور کوئی ان پر درود بھیجتا ہو تو پھر اس امتی کا اعزاز اللہ کی بارگاہ میں اور خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا ہوگا۔
یہ تو ہم اللہ نے تو یہ اعزاز دیا درود پڑھنے والے کو کہ نہ ہی جیسے لوگ کہتے ہیں ذکر الہی کریں گے تو سایہ عرش نصیب ہوگا. سایہ عرش تو ذکر الہی کرنے والے کو نصیب ہوتا ہے, حمد و ثنا کرنے والوں کو. لیکن جس نے درود پڑھ لیا, جس نے اللہ کے عمل کو تھام لیا, وہ حق تعالی جل شانہ کے ساتھ اس کے عرش پر ہوتا ہے. اب خود سوچئے سایہ عرش بھی مل جائے تو بہت ہی بڑی بات ہے, مگر مہربان رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امتیوں پر جنہوں نے درود کو دل سے لگا لیا, جنہوں نے درود کے ساتھ اپنی زندگیوں کو باندھ لیا, انہیں وہ بٹھاتا ہی اپنے قدموں میں ہے, اپنے ساتھ بٹھاتا ہے. یہاں بھی بٹھا رہا ہے, دنیا میں بھی, مرنے کے بعد بھی بٹھائے گا. اور مرنے کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تو وہیں پائیں گے کہ جہاں درود پڑھنے والے کا مقام ہوتا ہے. اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جو درود پڑھنے سے بندے کو حاصل ہونی ہے, درود پڑھنے سے بندے کو جو پڑھ رہا ہے اس کو حاصل ہونی ہے. ایک دفعہ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم کہ اے بلال میرے دل کو قرار پہنچاؤ. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو آپ کے دل, آپ کے قلب مبارکہ کو آرام آیا. اب اذان سے آرام آ رہا ہے تو وہ درود جو ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے اس سے آپ کس حد تک خوش ہوں گے. یہ کس حد تک احسان رب کریم ہے, کیسا اللہ کا ہم پر یہ احسان ہے. اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں پر سلام فرما رہے ہیں. خود اب جن پر آپ سلام فرمائیں تو رب کی نظر میں وہ کیا ہوں گے. حق تعالی جل شانہ کا تو یہ قول ہے, اس کا تو یہ فرمان ہے کہ ہم اپنے بندوں کی بات کو رد نہیں کرتے. یہ تو دنیا بھی کہتی ہے, خود اس کے اولیاء بھی کہتے ہیں, مگر حقیقت یہ ہے دنیا کے اولیاء اپنی جگہ, صحابہ کرام اپنی جگہ, انبیاء علیہ السلام سب اپنی جگہ, مگر جو بات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ بات کسی کی نہیں ہے. وہ مقام جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ کسی کا ہے ہی نہیں, نہ کبھی ہو سکتا ہے. چاہے اس کا آخرت ایک آخرت کے بعد اللہ کا کچھ بھی کر بیٹھے اللہ. اور پھر وہی بات کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے, سب سے بڑی بات سب سے پہلے اللہ ہے, اس کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ درود جو لوگ پڑھتے ہیں یہ جو اللہ سے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا اظہار کرتے ہیں, سب سے عظیم سب سے محترم طریقہ درود ہے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار فرمانے کا. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو اس کا ہی ہاتھ ہمیشہ کے لیے تھام لے تو پھر آپ اس کے ہوئے یا کسی غیر کے. تو جب انسان درود پڑھتا ہے تو وہ اللہ ہی کے ہاتھ کو تھامتا ہے, اور جن کی خدمت میں وہ درود پیش کرتا ہے تو اللہ ہی کے حکم سے اس انسان کے ہاتھ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارکہ ہوتا ہے. اب اللہ یہاں ہمیں عطا فرمائے یہ سارے انعام, اور روز محشر کوئی بندہ درود پڑھنے والا کسی اللہ کی رحمت سے خالی ہو, ناممکن. قبر میں اس سے ممکن نکیر کوئی ایسے سوال پوچھنے کہ جس کا بعد اس کا جواب نہ ہو, ناممکن. یہ وہ معاملے ہیں درود پڑھنے والے کے, یہ معاملے ہیں درود پڑھنے والے کے, درود بھیجنے والے کے. تو ہم تو جانتے ہیں, ہم مانتے ہیں, ہم دنیا کی ساری دولتیں قربان کر دیں, ہم جان مال عزت سب کچھ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قربان کر دیں, تب بھی رب کی ربوبیت کی قسم ہے ان دونوں رحیموں کی ذات کا حق ہم سے ادا نہیں ہوگا. ہم ایمان جو ہمارے اندر ہے حقیقت کیا ہے, غور کیجئے گا, دل سے محسوس کیجئے گا. جو ایمان آپ کے اور میرے پاس موجود ہے اس امت کے پاس, اس ایمان سے بھی کروڑوں درجے بلند ہے درود شریف. کیونکہ جو ہمارے پاس ایمان ہے وہ ہماری الٹی سیدھی چیزوں پہ چلا بھی جاتا ہے. وہ ہم نے قتل و غارت کی, ہم نے شرک بدعت کیا, چلا بھی جاتا ہے. ایک درود ایسی چیز ہے جس کی برکت کی بدولت, جس کی وجہ سے بندے کا ایمان بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. تو کیا ہوئی درود کی حرمت, درود کی حرمت کیا ہوئی تو رب ہی کو مکمل پتہ. مگر یہ مہینہ
کہ ہمارے پاس جو آج مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ، درود تو ہمیں ساری زندگی کثرت سے پڑھنا ہے، پڑھنا ہی ہے، کچھ نہیں ہوتا درود پڑھنا شروع کرو، زیادہ ہی کچھ چیزیں پڑھنے کا دل چاہتا ہو درود پڑھنا شروع کرو، اس سے اعلیٰ کوئی بات نہیں۔ مگر یہ مہینہ کہ جسے ربیع الاول کا مہینہ ہم بیان کر رہے ہیں، یہ حق تعالی جل شانہ کی نظر میں بڑا محترم ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا۔ ہم بھی خوشی مناتے ہیں، ہر انسان خوش ہوتا ہے کہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف فرما ہوئے۔ اگر کوئی اپنی ذات کی خوشی اللہ تک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا چاہتا ہے اور اپنی محبت بیان کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں درود کی کثرت کو بڑھائے۔ اللہ کو آپ ہم کیا تحفہ دیں گے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو وہ رب ہے جو 10 منٹ اس کے قریب بیٹھ جاؤ تو ایسا خوش ہوتا ہے کہ 10 منٹ کو 10,000 سال بنا دے، کچھ بھی کر سکتا ہے، رب ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ ملا ہی سب کچھ ان کے صدقے میں ہے۔ ہم اب میری ہی چیز میں آپ کی ہی چیز میں آپ کو لٹا دوں، اس میں کمال کیا ہوا؟ کوئی وہ نہیں ہوا۔ تو جیسے ہی جو کچھ ملا وہ سب کچھ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے، ان کی چیز ہم ان کو لوٹائیں گے تو اس میں کون سی وہ بات ہے؟ مگر ایک چیز ایسی ہے جو اللہ نے امت کے لیے بھی بنائی کہ اللہ خود فرماتا ہے لوگوں اگر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہو تو وہ کرو جو ہم کر رہے ہیں ان کے لیے، درود یقین کیجئے۔ آپ کیا آپ کے ابا کے نام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پیش کیا جاتا ہے۔ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی جگہ سے تشریف فرما تھے، گزر رہے تھے، آپ کے دل میں خیال آیا مقبول کہ میرا جو امتی مجھ پر درود بھیجے اللہ اس پر رحم فرمائے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور آپ سے کہا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس امتی نے آپ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا آپ کا رب اس کے 10 درجات کو بلند فرمائے گا، آپ کا رب اس کی 10 ان خطاؤں کو معاف فرما دے گا جو کبھی معاف ہونے کے قابل نہیں تھی۔ اور وہی بات پھر اللہ نے یہاں کی بات بیان فرمائی کہ 10 نیکیاں آپ کا رب اس کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا۔ اب ہماری کمائی ہوئی نیکیاں ایک طرف، رب کی عطا کرتی نیکی ایک ہی کافی ہے ساری امت کے لیے، تو پھر اس کو ملتی ہے 10، پھر اس کے اوپر 10 درجات اللہ اس کے بلند فرما رہا ہے، پھر نہ جانے کیا کچھ اس کے ساتھ معاملہ اللہ حسن سلوک حسین معاملہ اللہ اس کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ بات سن کے خود جناب نبی اکرم سجدے میں گر گئے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی ذات کو کوئی نہیں جانتا، اللہ کے رحم کرم اور فضل کو، اس کے عذاب عتاب، اس کے قدرت کو، اس کی ہر چیز کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں پہچانتا، کوئی بھی نہیں، نہ ہی کوئی پہچان سکتا ہے، چاہے ہم کہیں بھی کسی بھی مقام پہ آ جائیں ایسا کوئی نہیں جانتا اللہ کو۔ تو آپ جانتے تھے کہ 10 مرتبہ رحمت کا نظر فرمانا رب کا، 10 نیکیاں نازل فرمانا اللہ کی جانب سے بندے کو، اور پھر یوں کہ میرے اوپر درود شریف پڑھنا، اور خود یوں بھی یہ بھی پیار دل کی ہے کہ جس طرح وہ بات ہے کہ ساری کائنات حق تعالی جل شانہ کو منا رہی ہے، اس کو راضی کرنے پر ہے، اور اللہ کہتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اس وقت تک عطا کرتا رہوں گا جب تک آپ اپنے رب سے راضی نہ ہو جائیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رضا ہے، آپ کی کیا دعا درخواست ہے اپنے رب سے کہ یہ جو ہم امتی ہیں جن کے پاس ہمارے پاس اپنے کوئی اچھا کام نہیں، ہم اللہ کے حکم سے اللہ کے رحم کرم اور فضل سے جنت میں داخل ہو جائیں، ہم بخشے جائیں، ہم عذاب العذاب سے بچ جائیں، ہم اللہ کے حساب کتاب سے بچ جائیں۔ یہ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے رب سے۔ تو آپ جانتے تھے کہ جس نے درود پڑھ دیا اللہ نے جب اس پر یہ رحم کرم فضل فرمایا تو یقیناً روز محشر میں بخشا جائے گا۔ روز محشر کیا بخشا جائے گا؟ جب درود پڑھنے کا خیال ہی کرتے ہیں تبھی اللہ کے لیے پچھلے سارے گناہ خطا کو معاف فرما دیتا ہے۔ روز محشر تو انعامات کی رات ہوگی، انعامات کا دن ہوگا۔
سب کو دے گا انعام. یہ تو آج تو ہم صرف روزے محشر کی پکڑ دھکڑ ہی سنتے آئے ہیں. رحمت کا بھی پرچار ہوگا, رحمت کی بھی بہار حق تعالی جل شانہ ظاہر فرمائے گا. وہ تو روزے محشر کا دن جانتے ہو, اس کے اصلی معنی کیا ہے؟ روزے محشر کے اصلی معنی یہ ہے کہ دیدار الہی کا دن ہوگا, وہ حق تعالی جل شانہ کے دیدار کا دن. جنہوں نے اللہ کو مانا ہی نہیں, ان کے سب بھی اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. اب بعد میں کیا ہو ان کے ساتھ وہ ہمیں کیا پتا, اللہ کو پتا. اور جنہوں نے اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا, وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جماعت میں پیچھے شامل ہوں گے. اس سے بڑا اعزاز کیا ہے ایک امتی کے لیے؟ تعالیٰ جل شانہ تو یہاں بھی ہے اپنا معاملہ دکھا رہا ہے, دنیا میں بھی دکھا رہا ہے, آخرت میں بھی دکھا گا. آخرت میں وہ اپنے اوپر سے حجاب کو ہٹا کر, اپنے پردے ہٹا کر اپنی امت کو, اپنے بندوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. یہ درودی ہے جس سے ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار مبارکہ کے ہم قابل بن سکتے ہیں. بس باقی نہ کوئی چیز ایسی ہے ہمارے پاس, نہ اس سے افضل کوئی چیز ہے دنیا میں. مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں. اس محبت کا اظہار درود کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جو چیز آپ کو راحت پہنچاتی ہو, جس چیز سے آپ کے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہو, وہ چیز کس حد تک محترم ہوگی. دین بھی صبر, دنیا قبر آخرت ساری ایسی نکھارتے اللہ پاک جیسے کبھی ہمارا کچھ بگڑا ہی نہیں تھا. ایسا ہی معاملہ ہے. مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ ہم درود ہمیں بھیجنا چاہیے. ہم نماز پڑھیں گے ہماری اپنی ذات کا فائدہ, ہم نے روزہ رکھا ہمارے جسم کا فائدہ, ہم نے اچھی سوچ رکھی ہمارا فائدہ ہر حال میں. اب یہ سارے فائدے جن کے صدقے میں ہو رہے ہیں, ان کی خدمت میں پھر درود کیوں نہ بھیجیں؟ بھائی دیکھیے دنیا میں بھی تو یہ رواج ہے, یہ دستور ہے کہ جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کی خوشی مناتے. تو کائنات میں سب سے زیادہ محترم شخص اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر بعد میں آدم علیہ السلام, پھر بعد میں تمام انبیاء علیہ السلام. حالانکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں اس کائنات میں آئے ہیں, مگر سب کا پیدا ہونا آپ نے دیکھا اپنی نگاہ مبارکہ سے. سب کا دیکھا آپ نے پیدا ہونا, قرآن کا تحریر ہونا بھی دیکھا, سب کچھ. روز قیامت کیا ہوگا وہ بھی دکھا دیا گیا, سب کچھ. کیونکہ حق تعالی جل شانہ نے جو بھی بنایا وہ دکھا کر بنایا, جب بن گیا تو پھر دکھا دیا. اللہ کا یہی فرمان ہے اور برحق ہے, سچ ہے. مگر آپ اور ہم تو بڑے انعام کے, ہمارے لیے تو یہ عید کے دن سے بھی بڑا محترم دن ہے. اگر ہم غور کریں, ہم فکر کریں, ہم سوچیں, اگر ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا ایک ذرہ بھی ہمارے دل میں پیدا ہوگا تو پھر ہمارا ہر سجدہ سجود رکوع, ہر درود, ہر اچھی بات اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے خاطر ہوگی بس. اور پھر اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو, اس بندے کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ وہ تو پھر پکا سچا بندہ ہوا اپنے رب کا. بندگی تو یہ بھی ہے, ایک عام اس میں بیان کر رہا ہوں کہ بندگی تو یہ بھی ہے کہ خطا ہو گئی اور پھر لوٹ کر چلے گا. یہ لوٹ کر جانا بھی بندگی ہے اللہ کے پاس, بھلے خطائیں کر کر کے کیوں نہ جا رہا ہو بندہ. کیونکہ بندہ ہی ہے جو پلٹتا ہے اللہ کی جانب, بندہ ہی ہے جو برائی سے منہ موڑ کر رب کی جانب منہ موڑ لیتا ہے. یہ بندگی کا ایک یہ تقاضا ہے چھپا ہوا. مگر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب پسند فرماتے ہیں. اللہ کسی کی ذات کا دشمن نہیں ہے. اللہ نے تو کافروں کو بھی, ایک ایسے غیر مسلم تھے, اس کے گھر کے برابر میں مسلمان کا گھر تھا اور رمضان کے دن تھے, مسلمان کا روزہ تھا, اور غیر مسلم جو تھا برابر میں, اس نے اپنی بیوی سے کہا آج شام کو چولہا نہ جلانا, یہ برابر میں مسلمان رہتے ہیں, ایسا نہ ہو کھانے کی خوشبو سے ان کو خوشبو جائے تو ان کا روزہ خراب ہو.
اس غیر مسلم نے مسلمان کے روزے کا احترام کیا تو اللہ اس حد تک خوش ہوا کہ اس غیر مسلم اور اس کی بیوی کو مسلمان بنا دیا، کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ اللہ کی خوشی ان سے ظاہر ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا مگر یہ اسلام قبول نہیں کیا، ایمان قبول نہیں کیا، مگر جنہوں نے ایمان قبول کیا، جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کا احترام کرنے پر اللہ نے اسے ایمان والا بنا دیا۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کریں گے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تو آپ کے ہمارے نامہ اعمال پہ 4 چاند اللہ لگا دے گا، اور ایسے لگائے گا کہ بس حد ہی بات۔ اللہ کا انعام برستا ہوا کون بیان کر سکتا ہے؟ اس کی رحمتوں کا برسنا ہم کیسے اپنے لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں؟ ہماری بساط ہی کہاں اس کی رحمتوں کو کیسے بیان کریں جیسی کہ وہ برسا رہا ہے۔ اسی لیے تو یہ جو درود ہے یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کا راز تھا، راز جسے حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عیاں فرما دیا۔ حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ میں مفہوم ہے کہ آج یہ وقت ہے کہ جس نے میری ایک سنت کو بھی چھوڑ دیا وہ شخص جہنمی ہے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جس نے میری ایک سنت کو بھی زندہ کیا وہ شخص جنتی ہے۔ اب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو ہم تھام لیں تو ہمیں جنت مل جائے، وہی چیز مل جائے جس کو ہم ہر دعا میں مانگ رہے ہیں اللہ سے، تو پھر ان جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود کو کیوں نہ ہم زیادہ بڑھائیں؟ میں تو خود حیران ہوں کہ خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرما رہے ہیں اس انسان پر جس نے درود بھیجا ان کی خدمت میں، کیا اعلیٰ بات ہوگی۔ یہ جو ملک الموت تھے، جو روح کرنے والے ملائکہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا مفہوم کیا ہے، یہ بتاؤ تم میری امت کو کی روح کو کیسے نکالتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پورا کا پورا پنجہ اس کے سینے پہ مارتے ہیں، روح تڑپ کر باہر آتی ہے۔ یہ حال تھا، ایسے نکلتی بھی روح ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی مبارکہ ہے کہ جنہوں نے ان سے بھی محبت کی ہے، کہ جنہوں نے ان کے ساتھ نعوذ باللہ بے کی نعوذ باللہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ تو پھر آپ کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی؟ آپ کے پاس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ میں اگر کسی چیز کی تکلیف ہے تو وہ ایک ہی ہے، آپ ہم اس امت کی بخشش، بس۔ باقی جن کا اللہ ہو انہیں کس قسم کا غم؟ آپ کو اللہ کہتے تم میرے ہو، یا خود اتار کر آپ کو انعامات دے دے اور یہ بتا دے کہ تم ہمارے یار بن چکے ہو، سب کچھ ہو، تو پھر کیسا ہمیں ہم تو سب کو بھول بیٹھے۔ مگر اگر نہیں بھولے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولے ان امت کو، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بڑی محفل میں مقدی بیان نہ کر سکے، نہ تنہائی میں سوچ سکے۔ انہوں نے کہا ملائکہ نے کہ پنجہ دے کے مارتے ہیں، سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، وہ خود ہی روح نکلتی ہے۔ آپ نے منع فرمایا۔ آپ ملائکہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں جیسے اللہ نے کہا ویسا کرتے ہیں۔ اللہ کی آواز آئی، اللہ نے فرمایا اے ملائکہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ کرو۔ ایسے تھوڑی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ملائکہ اپنی آواز اٹھا گا، بھلے ہی کوئی بھی ہو، بھلے ہی کوئی بھی ملائکہ ہو، وہ تو رب نے جس پر رعایت فرما دی، رب نے جسے چن لیا احسان کے لیے، یہ رب ہی کی مرضی ہے، کرنے کرانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی خیر خواہ نہیں ہے اس دنیا میں۔ اس دنیا کی کیا بات کروں، آخرت میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنے معاملوں میں ہوں گے، ہم بخشے جائیں، ہم سب یہ ہے، یہ دین اسلام میں ہے۔ مگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں گے جو کہیں گے اللہ میری امت کو بخش دیجیے۔ اب جو اس حد تک ہماری ہر الٹی سیدھی حرکتوں کے باوجود ہم اگر اپنے اندر جھانک کے دیکھیں تو شرط یہ بات ہے ایک نقطہ بھی چمک دمک ایسی نہ ہو جو اپنے کسی کمال پہ ہو۔ اللہ نے کسی چیز کو پسند کر لیا تو کر لیا، وہ رب ہے۔
تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، وہ جو ملائکہ ہے تو رقیت کرنے والے، پھر آپ نے ان سے فرمایا اب بتاؤ کیسے نکالو گے میری امت کی روح کو؟ اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی شہادت کی انگلی اس کے ماتھے پہ رکھ دیں گے، روح معصوم، روح ایسے اس کے جسم کو چھوڑے گی جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں دودھ پیتے پیتے سو گیا ہو۔ اور پھر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جیسے بچہ ماں کی گود میں دودھ پیتے پیتے سویا ہے، یہ جو سونے کا وقت لگا ہے سمجھیے کہ یہی اس کی بخشش کا وقت ہے۔ اب بتاؤ، رب تو وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مبارکہ کے صدقے میں یہ ہمارا یہ ساتھ معاملہ اللہ نے پیش فرما دیا کہ مر رہے ہیں تو ایسے مر رہے ہیں جیسے روح خود ہی اپنے ہاتھوں سے جدا کر رہے ہو، کوئی تکلیف نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو ہم نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا جب وصال ہوا انہیں پردہ فرمایا، ان کو قبر میں رکھ دیا گیا، ممکن نکیر ایسے آئے تو آپ بھی گھبرا کر اٹھ گئے۔ آپ خود فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اس تیزی کے ساتھ وہ آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ممکن نکیر تم اس طریقے سے آتے ہو کہ عمر جیسا بندہ بھی ہڑبڑا کر گھبرا کر اٹھ گیا، آپ بھی ہمت والے جن سے اور شران بھاگتا تھا وہ ڈر گئے، گھبرا گئے۔ ڈرنا اور بات ہے، گھبرا کر کہ اگر یہاں کوئی اچانک برتن گرا دے تو ہم کیسے ہل جائیں گے، ویسے وہ بھی ہوئے۔ انہوں نے پھر فرمایا، یہ نہیں کہا انہوں نے دیکھو یہ غور کی بات ہے، محسوس کی کہ صحابہ کرام تھے، صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا کہ تم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی روح سے سوالات کرنے اس طریقے سے آتے ہو؟ جاؤ، نہیں دیتا جواب۔ واپس گئے، اللہ سے پوچھا اللہ کون ہے یہ؟ اللہ نے کہا تمہیں نہیں معلوم یہ کون ہے، معافی مانگو۔ تو ہر جگہ ہر بات کیا ہے، خدا نے تو خود کو اپنی ذات کو کہہ دیا کہ ہم نگہبان ہیں بندو تمہارے۔ خود اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امتی ہے، میرے تو بندے ہیں، مجھ سے زیادہ ان پر رحم کون فرمائے گا؟ اب یہ رحم کی بارش ہے، یہ کرم فضل کے انعامات، یہ اس کا محبت کا اظہار، یہ جو باتیں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوئی ہے امت کے متعلق، وہ محبت کا اظہار ہی ہے۔ ورنہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر کوئی عاشق کوئی ہو، کوئی لیلا کوئی مجنون ہو تو وہ ایک دوسرے کی بات کرتے ہیں، مگر یہاں دونوں عاشقوں کا معاملہ یہ ہے، یہاں دونوں محبوبوں کا معاملہ یہ ہے کہ بات ہو بھی رہی ہے، اظہار ہو بھی رہا ہے، اللہ اظہار کر رہا ہے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ایسا کر رہا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی امت پر ایسے رحم کریں گے، ہم آپ کی امت کو ایسے بخش دیں گے، اگر آپ کی امت نے درود پڑھا تو ہم اسے معاف کر دیں گے، اگر آپ کی امت نے آپ کو یاد کیا تو ہم اسے ایسے معاف کر دیں گے، اگر آپ کو یاد کرتے تو اس کی آنکھ سے آنسو بہے گا تو سمجھ لیجیے اس کی ہم نے بخشش فرما دی۔ یہ اظہار ہمارے اوپر بھی ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے، محترم بات یہ ہے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے زیادہ محترم بات کس کی ہوگی؟ کسی کی بھی نہیں۔ اگر اپنا اعزاز ہم پہچان نہ سکے، ہم بندے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں یا جتنے بھی سن رہے ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ اپنے بندوں پر بڑا کرم فرما رہا ہے، بہت رحم کرم فضل۔ میں تو خود حیران ہوں اس چیز پہ، میں کہتا بھی ہوں کھل کے، حق تعالی جل شانہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت تعمیر کی ہے، بہت حسین ہے، کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر ہے، ہم نے نہ دیکھی نہ ہم ابھی دیکھ سکتے ہیں، جب تک اس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارکہ نہیں جائے گا تو وہ مکمل نہیں ہو پائے، اس کا حسن قبول نہیں ہو پائے، جب تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک نہ جنت میں چلا جائے تب تک کچھ نہیں۔ مگر اس جنت کے بارے میں ہے، اس جنت کو تو رب نے چھپا دیا، مگر وہ چیز جس کو تو جنت بھی نظریں جھکا کے دیکھتی ہو، وہ در جسے جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات کی بادب سر جھکا کے دیکھتے ہو، وہ روزہ مبارکہ ہم بندوں کے لیے زمین پر رکھا ہے رب نے۔ یہ کن کے لیے رکھا ہے؟ یہ انہیں کے لیے رکھا ہے کہ جنہیں ہم
ہمارے لیے جنہیں ہمیں اپنے رب کی رحمت نظر ہی نہیں آتی، یہ ہمارے لیے ہے۔ خانہ کعبہ بھی بہت محترم، مگر اس سے بھی زیادہ محترم ہے مدینہ منورہ۔ مگر اور کی بات یہ ہے، وہی بات یہ ہے، ہم تو احسان اپنے رب کے گن گن کے تھک جائیں، ہم یہی ایک جواب ہے اللہ کی طرف سے کہ اے بندو دیکھ رہے ہو ہم تم سے کیسی محبت فرماتے ہیں۔ ہمیں اللہ اس وقت بھی عطا کر رہا تھا جب ہم اللہ کو نہیں جانتے تھے، ہم اللہ ہمیں آج بھی عطا کر رہا ہے کہ جب ہم اپنی بساط کے مطابق اسے جانتے ہیں، ہمیں اللہ کل بھی عطا کرے گا کہ جب ہم مر کر اس کے سامنے ہوں گے، کیونکہ اس کی ذات ہے ہی عطا کرنے والی ذات، اس کی ذات ہے ہی پیار کرنے والی ذات۔ اور پھر اس نے ہم پر کرم فرمایا رکھا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے لیے تو بڑے راستے رب نے پیدا کر رکھے، ہمیں چاہیے ہم تو اللہ سے رجوع کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جائیں۔ اب کیسے کون کتنا تابع ہوتا ہے یہ اس کی اپنی اپنی بساط ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے بھی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت سے، اس بندے سے پیار کا اظہار کیا ہے، پیار کا اظہار فرمایا ہے۔ ہم ہی رہ گئے پیچھے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی جتنا بھی آپ کمال کر دکھائیں، کچھ بھی آپ نے محبت کا اظہار مکمل نہیں، مکمل کی بات تو ہے ہی نہیں۔ اگر کسی کا علم مکمل ہے تو وہ رب کا، بس رب کا۔ اگر کسی کا اظہار کرنے کا طور طریقہ مکمل ہے تو وہ رب کا۔ مگر کیا ہی بات ہے، کیا اللہ نے خوبصورتی اس کائنات میں بنائی ہے اور اس دین میں، اس امت میں بنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، اپنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہو۔ کیا اعلیٰ بات ہے کہ روزہ مبارکہ دنیا میں ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آرامگاہ ہے، جنت جس نے حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ ہے جس نے میرے روزے کو دیکھا اس نے مجھ کو دیکھا۔ اللہ کا فرمان کیا ہے وہاں؟ اللہ فرما رہا ہے معراج کے موقع پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کو دیکھا، آپ اس سے کہیے گا اس نے اپنے رب کو دیکھا۔ اب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت تھوڑی ہونے کی جنت۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ حق تعالی جل شانہ کی خود کی بنائی ہوئی جنت بھی با ادب نگاہیں جھکا کر روزے مبارکہ کی جانب دیکھتی ہوگی۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دل میں بھر اٹھے، پیدا ہو جائے، پھر ہے مزہ جینے کا، پھر ہے۔ بعض لوگ موت مانگنے کے دو طریقے، ایک طریقے کو منع کیا گیا ہے کہ مایوس ہو جاؤ تو موت نہ مانگو، موت مایوسی کے وقت نہیں، تو مایوسی لوگ تو کیوں رہتے ہیں۔ لیکن ایک اجازت بھی ہے ایک اور جگہ پہ، اگر اللہ سے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے تو بندے کے لیے موت سے حسین چیز کوئی نہیں ہے، وہ مانگے اپنے رب سے ملنے کے لیے موت۔ اگر اسے اپنے رب سے ملنا ہے، اللہ تو گزارتے زمین پہ ہی اپنے بندوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے، لوگوں کو خبر ہی نہیں۔ انہیں کو خبر ہے کہ جنہوں نے رات میں سجدہ کیا اپنے رب کے پاس، انہیں کو خبر ہے جنہوں نے رات میں بیٹھ گئے وہ اللہ کی ہاں میں ہاں ملانے۔ ان جو نہیں پڑھتا رات کا درود وہ پڑھ کے دیکھے، بدبو کرے، خوشبو لگائے، کہے رب تیرے خاطر سجاتا ہوں اپنے آپ کو، میں نے ظاہری سجاوٹ کی ہے درود پڑھنے کے لیے، تو اس درود کی برکت سے ہمارے دلوں کو سجا دے۔ پھر دیکھو کیسا سجاتا ہے۔ اور بیٹھ جاؤ 5 منٹ اللہ کے پاس، اللہ کو 5 منٹ دو گے وہ تمہیں پتہ نہیں کیا کچھ عطا فرمائے گا، کیا کچھ۔ وہ تو ہم اسے کچھ نہیں بھی دے رہے پھر بھی وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ تو اگر جب اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجنے کے لیے ہم سج سور کے ہم بیٹھیں گے رات کی تنہائی میں جب کبھی بھی، تو کیا اللہ ہم سے خوش نہیں ہوگا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے بندے کے لیے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے راضی ہو جائے جس بندے کے دل میں یہ طلب ہو۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو اپنے بندے کی طلب کو اسے تڑپاتا نہیں ہے، نہیں، وہ رب ہے، وہ رب ہے جو آپ کے ہمارے خیال کو قبول کر لے، وہ آپ کی ہماری طلب پہ ہمیں تڑپائے گا؟ نہیں بھائی، رب کہتا ہے جس نے میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے
ہاتھوں کو وہ اپنے دعا کر کے اپنے چہرے پہ نہیں پھینکتا، پہلے ہم اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، پہلے ہم اسے وہ عطا فرما دیتے ہیں جو وہ ہم سے مانگ رہا ہو۔ یہ رب کی بات ہے، اس کے حسین ہونے کی ظاہر ہے اس کا بندہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے نوکر، تو کیا نوکر کا کوئی اجر نہیں ہوگا؟ بے شمار اتنا کہ کسی کی سوچ ہی نہیں، کسی کی بساط ہی نہیں سوچنے سمجھنے۔ مگر میرے عزیزوں، یہ مہینہ جو ہمیں نصیب ہوا ہے یہ تو زندگی کی غنیمت ہے، زندگی کی غنیمت ہے۔ لوگ سب اپنی چکر میں ہیں، اور ہونے بھی ہو اچھی بات ہے بھائی، میں منع نہیں کرتا، مگر کیا بات ہوگی کہ ضرور وہ مہینہ ہمیں ملا جس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کا مہینہ ہوگا۔ اس مہینے میں جس حد تک درود کی کثرت کر سکتے ہیں کریں، پڑھنی تو ساری زندگی ہمیں، یہ نہیں کہوں گا صرف ربیع الاول کے مہینے میں درود کی کثرت بڑھائیں، نہیں، ہر مہینے میں، اور اس مہینے میں اور درود کی تعداد کو بڑھا دیں اور بڑھائیں، جس حد تک ہو سکے پڑھیں، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود جیسی، ان کی خدمت میں درود جیسا تحفہ ایک امتی کی طرف سے اس سے اچھا کوئی نہیں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ ہر چیز بدلتی ہے درود سے، دل ہی بدل جاتے ہیں۔ اللہ کی نظر بھی دل پر ہے، اللہ بھی کہتا ہے دل ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور دل ٹھیک کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، اسی کی ہاں میں ہاں ملا، اسی کی بارگاہ میں بیٹھو، اسی کے ساتھ بیٹھو، اپنے سارے کام کرے بندہ۔ یہ نہیں کہہ دیے، یہ نہیں ہم کہتے کہ اللہ کا مسلح پکڑ لیا اٹھ کے نہیں دے، یہ سب نہیں، یہ دینداری ایسا ہوتا ہے، یہ دینداری نہیں ہوتی۔ اصلی چیز یہ ہے جب کوئی نہ ہو، رات کی تنہائی ہو، جب سب سو چکے ہو، پھر آپ بیٹھیں، کیونکہ یہ رات کا وقت ہوتا ہے، ساری دنیا سوتی ہے، اللہ کو یاد کرنے والے جاگتے ہیں، پھر اس وقت بندہ بیٹھے رات کی تنہائی میں اور درود کی کثرت کرے۔ درود سے یہ نفلی عبادات اپنی جگہ محترم ہے، مگر عمل الہی کا کوئی جوڑ ہوگا؟ کوئی بھی نہیں۔ رب تو کہتا میں اپنی یہ محفلیں ایسی محفلیں جس میں انہوں نے میرا ذکر کیا لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر نہ فرمایا، ایسی محفلیں ہم ان کے منہ پہ لے کے مارے۔ روز محشر یہ بات اللہ کو فرما رہا ہے، اپنی وہ باتیں اس نے چھوڑ دی، میری تعریف کی تھی وہ سب اس نے کہا ہمیں قبول نہیں ہے اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درود نہ بھیجا۔ یہ بات ہے، اللہ کو اس حد تک محبت ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم جیسوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت فرما رہا ہے، روز اس کی محبت بڑھ رہی ہم سے، روز اس کا اظہار ہم سے محبت کا بڑھ رہا، آئے دن بڑھ رہا، آئے دن بسم اللہ، آئے دن رحمت انعامات برس رہے، آئے دن کمی ہوتی نہیں اس کی رحمتوں میں نہ اس کی محبتوں میں۔ تو ذرا سوچو جن کے صدقے میں روز محشر مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، ان سے کتنی محبت ہوگی اللہ کو۔ کیونکہ میرے عزیزوں کہنے سے میرے دادا پردادا، میں نے اپنے باپ دادا کو دیکھا وہ کس کس مقام پہ تھے، وہ ہم بھی مکمل طور پہ جانتے نہیں، اتنا ہی جانتے جتنا اللہ نے سمجھا دیا، مگر ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہہ رہے ہم عاشق رسول ہیں، یہ ہم نے اتنے اونچا لفظ نہیں کہتے رسول، ایسی بات نہیں ہم نے سنی۔ حالانکہ جو عبادتیں ریاضت و مجاہدات جو عبادت کی ہیں، جو کام درود کا ہو رہا ہے، یہ تو میرے دادا کو بھی بعد میں ملا، پہلے میرے ابا کو ملا۔ اگر نہیں سنا تو یہ نہیں سنا کہ ہم عاشق رسول کیا کہتے تھے۔ آج اپنے احترام میں، ادب احترام میں یہی ہوتا ہے ادب، یہ نہیں ہے جس کے دل میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ ڈھیروں عبادتوں کا کچھ نہیں ہونے کا۔ سن لیجیے غور کی بات، اگر ادب کا نقطہ اس میں نہیں ہے تو مہک کا کچھ بھی چیز نہیں ہے دل کے اندر۔ کیا کہتے تھے؟ ہم تو نہیں اپنے آپ کو عاشق کہتے، یہ تو ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا ہم اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے یا نہیں۔ کیا تھے؟ اور تھے جن سے خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار فرمائے، وہ کیا انہیں کیسا اللہ نے پسند کیا ہوگا کون جانتا ہے۔ اولیاء تو اولیاء اللہ کے دوست، مگر جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جائے دل دماغ سے، وہ رب کی بارگاہ میں ان کا کیا عالم ہوگا۔ مگر جملے نہیں یہ کہتے رسول،
کہ ہم عاشق رسول ہیں، یہ نہیں. میرے دادا تو کھلے عام کہتے تھے ہی. جن لوگوں نے انہیں سنا ہوگا، محسوس کیا ہوگا، وہ کہتے ہوں گے، جانتے ہوں گے. کھلے عام کہتے ہیں 4 اشعار لکھنے سے کوئی عاشق نہیں بن جاتا. اور سچ بھی بات ہے بھائی، سچ بھی بات ہے. اگر ہمیں آپ جناب کی تمیز تہذیب نہیں ہے تو ہم کہاں کی کیسے کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ میں آپ میں سے کسی اپنی عمر کے بڑے کو بولوں تو سننے والا کہنا یہ کس بات کا احترام ہے؟ میں تیرے تڑاک پر اتر رہا ہوں تو 10 کہیں گے ابے بھائی یہ کیسی کسی بات کا، یہ ان سے محبت کا اظہار کر رہا ہے جو بھی پلا بیٹھے کوئی. اور یہی معاملہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے نعوذ باللہ معاذ اللہ. یہ جو بچے ہیں نادان، یہ چھوٹے جتنے بھی ہیں جنہیں شوق ہوتا ہے، بہت خوبصورت بات ہے. یہی شوق تو سینے کو بڑھاتا ہے، انسان کے اندر کی ویرانیت کو ختم کر کے اجالا پیدا کرا دیتا ہے اللہ کے پیار کا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. مگر اس میں انہیں سکھایا جائے آپ جناب کے. جب ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو ہم آپ کہیں. جب ایک اور بات بھی سن لیجیے غور سے، جو لوگ مدینہ منورہ کا نام آدھا لیتے ہیں، اگر انہوں نے غلطی سے بھی نام آدھا لیا تو ایمان کا خاتمہ نہیں ہوتا. اور اگر یہ غلطی ہو جائے مدینہ منورہ کا نام آدھا لے لے تو انہیں چاہیے کہ وہ 10 مرتبہ دل میں مدینہ منورہ پڑھ لے. یہ ادب احترام کے تقاضے ہیں. یہاں تو بس عبادت ہی عبادت ہے. اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہمیں چاہیے. اللہ ہمارے اندر ہمیں پیدا فرما دے ہماری ذاتوں کے اندر، آمین. روز محشر بھی ہمیں ادب کی طلب ضرورت ہوگی، دنیا میں بھی ہمیں ادب کی ضرورت ہے، ہر جگہ ہے. کیونکہ وہ محبت محترم ہے، محبت کا کام بڑا محترم کام ہے، مگر اس سے کئی زیادہ کام تو ادب اور احترام کی بات ہے. اللہ خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام فرماتا ہے. خود اللہ جب ان سے مخاطب ہوتا ہے آپ کہتا ہے، آپ. اللہ کہہ رہا ہے آپ، حالانکہ جو رب ہے جس کے اوپر کوئی نہیں وہ کہہ رہا ہے آپ. تو ہم یہاں حال کیا ہے؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ، جو کہتے ہوئے بھی سمجھاتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے اللہ وہ الٹا سیدھا ہونا ہو. بس اللہ ہی ہے جو میرا اور آپ کے ایمان کو سلامت رکھ سکتا ہے. ایک اللہ ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہم سے محبت فرماتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ سے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور محبت ایسے کریں کہ اس کی مخلوق سے بھی ہم پیار کریں. اللہ کی مخلوق سے بھی، جانور سے، پرندوں سب سے، جیسا بھی ہو سکے حسب ذائقہ لیکن کریں، احترام ضبط کریں. تو کہتے تھے کہ اگر ہمیں امتی ہونے کا ناز ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک چونٹی کو بھی تکلیف نہ دیں. یہ ہے حق تعالی جل شانہ کی بات. بس اللہ ہم پر رحم فرمائے. یہ مہینہ ایسا محترم ہے کہ اس میں بندے کو چاہیے کہ وہ درود کی کثرت کرے. درود کی کثرت کیجیے بے حساب. رات کی تنہائی میں پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور کو بھی بتائیں. جسے دیکھے پریشان ہے درود پڑھو بھائی، اللہ کی ہاں میں حامل ہے، اللہ خود تیری ہاں میں حامل آئے گا. جسے دیکھے خوش ہے، اللہ نے تجھے اتنی رحمتیں دی ہیں، چل اس کا شکر ادا کر. اس سے اعلیٰ طریقہ کوئی نہیں ہے. رزق کے معاملے میں درود پڑھیں گے رزق میں برکت ہو جائے. مال کے معاملے میں درود پڑھیں گے برکت ہوگی. درود پڑھ کے سجدہ ریز ہو کے اللہ سے جو دعا کریں گے اللہ اسے درود کے ساتھ قبول فرمائے گا. یہاں بھی یہی ہوتا ہے، اس محفل میں بھی یہی ہوتا ہے. درود کی ملائکہ پرچے لے کے گھومتے آسمان سے. یہ زمین ایسے چمکتی ہے جیسے زمین میں ایک یہی جگہ روشن ہو. جیسے رات میں ہم آسمان کی طرف دیکھیں اور چاند چمکتا ہے، ویسے ہی درود شریف پڑھنے والے کا، درود شریف جہاں محفل ہوتی ہے اس جگہ کا مقام ایسے ہی اس سے بھی زیادہ کہیں چمک رہا ہوتا ہے. چاند کی روشنی کیا اللہ کی روشنی کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے. اللہ ادھر ہی ہے اور اس محفل میں موجود ہے. یہ نہیں، یہ وہ والی بات نہیں کہ حرام ہے کہ جو ہم کہتے ہیں اللہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ کریں گے. اللہ ہے یہاں کی محفل میں.
کوئی صاحب نظر اٹھ کے آ جائے اور اس سے آپ سوال پوچھو، وہی آپ کو جواب دے گا کہ یہ کس محفل میں رب نے ہمیں بٹھا دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اور ان کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ بہت احسان ہے، بس ضرور کی کثرت کیجیے۔ یہ ملائکہ یہ آپ کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے، آپ جس راستے درود پڑھتے جاتے ہیں ملائکہ آپ کے لیے احترام آپ کو جھک کر سلام کرتے ہیں۔ یہ احترام ہے درود پڑھنے والے کا۔ نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے رب ہی جانے، مگر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام بھیجنا ہے کثرت سے، تعداد مقرر کرنے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے چاہے ویسے پڑھیں، جس کو جو درود اچھا لگتا ہو وہ پڑھے۔ یہ جو بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کون سا درود سب سے زیادہ حسین ہے، سارے درود شریف اپنی اپنی جگہ محترم ہے، سب بہت محترم ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ افضل ہے یہ وہ نہیں، مگر افضل ترین سب سے محترم ام الدرود ہے جو اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ نے خود اپنے بندے آدم علیہ السلام کو تعلیم فرمایا، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسی درود سے اللہ نے 72,000 قسم کے درود شریف پیدا فرمائے۔ اب 72,000 درود شریف تو میں اور آپ پڑھ نہیں سکتے، ہماری بساط ہی۔ یہ اللہ نے یہ ام الدرود ہے، اس کو تھام لے۔ چھوٹا درود ہے، اس درود میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، حدیث میں آتا ہے، بات یہ ہے کہ درود کے بغیر سلام اور سلام کے بغیر درود ادھورا ہے۔ جب درود پڑھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں مفہوم کہ جب تم مجھ پر درود بھیجو تو سلام بھی بھیجو، اور جب سلام بھیجو تو مجھ پر درود بھی بھیجو۔ یہ دونوں ہی چیزیں ہیں۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، یہ تھام لیجئے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں صرف صلی اللہ علیہ وسلم، جب رات کی تسبیح پڑھتے ہیں، بہت محترم ہے، مگر حق تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے کہ اے لوگوں، جب تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو میرے نام سے شروع کرو، اللہ کے نام سے شروع۔ تو یہ درود ہر حساب سے محترم ہے، سارے درود محترم ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا آپ لوگوں، مگر اس درود سے سارے 72,000 قسم کے درود کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور یہ سب سے چھوٹا درود بھی ہے، ام درود بھی ہے، پڑھنے میں بھی آسان ہے، بندہ زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، بندہ باادب بھی پڑھ سکتا ہے، تو لہذا اس کو پڑھے، اور جس کو جو پسند ہو وہ پڑھنا چاہے پڑھے، منع کچھ نہیں ہے۔ بس حق تعالیٰ جل شانہ ہم سب کی ذات میں ادب اور احترام پیدا فرمائے، اور ہمیں اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار مبارکہ کے اللہ ہم سب کو قابل بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک باواضح بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجیے. جو درود آپ کے من کو بھائی بابا سے ضرور کریے.
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اے اللہ جملہ درود شریف ہم سب نے تیری ہی توفیق سے پڑھا ہے. اے اللہ درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے چاند کی قبول سے ہزاروں کو نظارہ درود و سلام تحفۃ الحدیۃ المحبت اور نظرانت پیش فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکت شفقت رحمت حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل کروا دیجیے. اے اللہ درود شریف ہم سب نے تیری دی کی توفیق سے پڑھا ہے. اے اللہ اس درود کا پڑھنا آپ کو ہم سے راضی ہو جانے کے لیے درود کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کو اس درود کی برکتوں سے مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کو صحت تندرستی شفا کاملہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں اپنے رحم کرم فضل سے انہیں شفا کاملہ عطا فرما دو. اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو آپ کے رحم کرم اور فضل سے آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں انہیں حسین اور حلال روزگار عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کو بھی نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ جتنے مسلمان امتی اس دنیا سے سب ہو چکے ہیں ان سب کی قبر میں اپنا نور اور اپنی رحمت عظیم ان سب کی قبروں میں عطا فرما دیجیے. اے اللہ تو میرے والد محترم کے درجات کو اور بلند فرما دے. اے اللہ تو میرے والد محترم کے درجات کو اور بلند فرما دے. اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو تو اپنے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے. اور جب بھی تیرے حکم سے ہم سب کی سانس اٹھتے تو کثرت سے کلمہ اور درود شریف تو ہم سب کو پڑھنا نصیب فرما دے.
اے اللہ جتنی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی، ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ مبارکہ میں آپ میری اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا آپ مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے، آمین آمین آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔